ایک جنگل میں 3 پرندے ہوتے ہیں۔ سارا دن پھرنے کے بعد انہیں ایک جگہ کھانا ملتا ہے اور وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کھانا کھانے لگتی ہے تو شام ہونے لگتی ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے۔ لال چڑیا، نیلی چڑیا اور پیلی چڑیا یہ تینوں اپنے گھر جانے کے لیے اڑانے بھرتی ہیں۔ نیلو بہن، یہ منی اڑنے میں بہت ہی زیادہ سستی کرتی ہے، یہی ہمیں کسی دن مروائے گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں چیل کووں کا خیال رکھوں یا اس کا خیال رکھوں اور یا تیر ماروں کا خیال رکھوں؟ اگر ہم اسی طرح کرتے رہے تو کسی شکاری کا شکار آسانی سے ہو جائیں گے۔ ہمیں اس طرح نہیں، کسی ترکیب سے چلنا پھرنا ہوگا۔ دیکھو بہن، جیسے انسان پلاننگ کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں اچھی طرح سے پلاننگ کرنی چاہیے۔ دیکھو لال بہن، میں شکاریوں کا خیال رکھوں گی، تم گولی مار کا خیال رکھنا، منی دانے کا خیال رکھے گی۔ وہ تینوں پورے پلان کے ساتھ جنگل میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی نیلو کو تیر مار نظر آتا ہے اور وہ کہتی ہے، جیسے ہی نیلو ان دونوں کو آگاہ کرتی ہے تو تیر مار تیر ان کی طرف چھوڑ دیتا ہے۔ تیر نیلو کی طرف جانے ہی لگتا ہے کہ نیلو چست چلاکی سے آگے کی طرف چلی جاتی ہے اور تیر منی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تیر منی کو لگنے ہی والا ہوتا ہے کہ تیر اس کی آنکھ کے پاس سے گزر جاتا ہے اور وہ تینوں ادھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ دیکھو لال بہن، بات صاف سی ہے، آج کے بعد ہم جنگلوں میں دانا چگنے نہیں جائیں گے۔ آج ہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بچایا ہے۔ جون سے میاں صاحب دانا ڈال کر جاتے ہیں، ہم اسی سے گزارا کر لیا کریں گے۔ یہ وہ میاں صاحب تھے جن کی پرندے تعریف بیان کر رہے تھے۔ ان کا نام محمد لطیف تھا۔ ان کی بزرگی اور اچھائی کی بدولت سارے گاؤں کے لوگ انہیں احتراماً میاں صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ السلام علیکم میاں صاحب، آپ کی صحت اور طبیعت کے اہل و احوال کیسے ہیں؟ ہاں، میں تو بالکل خیریت سے ہوں اسلم میاں۔ تم سناؤ، کیسے زندگی بسر کر رہے ہو؟ اور ہمارے بچوں کا سناؤ۔ میں جس فیکٹری میں کام کرتا تھا میاں صاحب، وہ مندے کے کارن بند ہو گئی اور پچھلے جمعرات اتنی بارش ہوئی کہ میری مکان کی چھت گر گئی۔ واہ رے اسلم میاں، کہتے ہو کہ بچے گھر میں بھوکے ہیں اور میاں صاحب آپ کو بتانے میں شرم آتی ہے۔ کیا میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں؟ جے کچھ پیسے پکڑو اسلم میاں، جلدی سے گھر میں سودا سلف لے کے جاؤ، میں آ کر تمہاری چھت کا انتظام کرتا ہوں۔ اسلم کو کچھ پیسے دینے کے بعد وہ مارکیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سونا جٹ میاں، چاہے 4 پیسے بل کے زیادہ بنا دیا کرو، لیکن چڑیا کے دانے میں کوئی نقص دانہ نہیں آنا چاہیے۔ میاں صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے پتا ہے کہ آپ ان تینوں چڑیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے جو میری دکان میں سب سے اعلیٰ دانہ ہے میں وہی آپ کو دیتا ہوں۔ وہ دانہ لے کر جنگل کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں پر تینوں چڑیا میاں صاحب کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ لال، نیلو اور منی، آ جاؤ جلدی سے، میاں صاحب آ گئے ہیں، آ جاؤ میرے بچوں، آ جاؤ۔ وہ ایک ایک کر کے نیچے اتر آتی ہیں اور تینوں جی بھر کر اپنا کھانا کھاتی ہیں۔ وہ دانا کھا کر واپس اپنے ٹھکانوں پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ منی، جس سے سب سے زیادہ میاں صاحب پیار کرتے تھے، اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، نیلو لال، منی کا خیال کرنا، یہ بہت ہی معصوم اور اچھی چڑیا ہے۔
वो चिड़ियों को दाना डालकर ऐसे जा रहे थे जैसे उनकी पूरे दिन की थकन दूर हो गई हो। अगले रोज मियाँ साहिब फिर दाना लेकर चिड़ियों की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन आज उन्हें ये नहीं पता होता कि उधर क्या होने वाला है। चिड़िया उस शख्स को देखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उन बेचारियों की मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वो शख्स चिड़ियों को ऐसे देख रहा था जैसे वो दिल ही दिल में ये कह रहा हो कि दरख्त को तो मैंने काटना ही काटना है, क्यों ना इन चिड़ियों को भी काट दूं मैं। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों इन मासूम चिड़ियों को डरा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मैंने सोचा ये दरख्त बड़े हो चुके हैं और इन्होंने रंगत भी चेंज कर ली है। कोई आते आते मुसाफिर का राह ना ले जाए, किसी बच्चे को ना नुकसान पहुंचाए। मैं सोचता इनको काट डालूं। बाबा जी, इसकी जड़ें गहराई में जमीन में जाकर बस्ती वाले के घरों के करीब पहुंच चुकी है। कहीं बस्ती वालों के घर ना गिरा दीजिए। बारे तेरी मनकत मेरी समझ में नहीं आई। एक तरफ कहते हो कि हवा का झोला आया तो ये गिर जाएंगी, और दूसरी तरफ कहते हो कि इतनी फैल गई हैं कि बस्ती वालों के घर गिरा देंगे। ये क्यों नहीं कहते कि इसमें तेरा कोई फायदा है? खबरदार, अगर इस दरख्त को हाथ भी लगाया, इस दरख्त से पहले तुम्हें मुझे काटना होगा। बाबा जी, मेरे पास वक्त पहले ही कम है, ऊपर से आपने तकरीरें शुरू कर दी हैं। चलो काम करो। हाँ भी नीलो मुनी लाल, जो भी तुम्हारे नाम है। तुम्हारे बाबा जी तो गए काम से, अब बताओ तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कीमा बनाऊं या गोश्त, या वैसे कच्चे ही खा जाऊं तुमको? अब वो हसद भरी नजरों से चिड़ियों की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि बाबा जी तो मारे गए, अब मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि नीली ने उस पर हमला कर दिया। मुन्नी भी उसके पीछे ही आ गई और लाल भी उसके पीछे, जिन्होंने इसका बहुत बुरा हाल किया और वो किसी न किसी तरह वहां से जान बचाकर बच निकला। अब उस शख्स को बहुत अच्छा सबक मिल गया था। अब ना तो वो चिड़ियों को कुछ कहता और ना ही किसी को कुछ कहने देता, और उसने माफी भी मांग ली। मियाँ साहिब, आपने मुझे चिड़ियों से बचाकर मुझ पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसान कर दिया है। अगर आज मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ आपकी बदौलत ही जहाँ पर खड़ा हूँ। मियाँ साहिब, मैं इस गांव में नया आया था। मुझे अभी पता चला कि आप इस गांव के सबसे अच्छे और महज़्ज़ब इंसान हैं, इसलिए आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ और तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ।